12 قسم کے سوالات قرآن کے اندر ملتے ہیں جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے تعلق سے، جوئے کے تعلق سے سوال پوچھا گیا. یسألونک عن الیتامى، یسألونک عن المحیض، اس قسم کے سوالات پوچھے گئے. ہاں اگر مسئلہ نہیں معلوم ہے، جائز ناجائز کا پتہ نہیں ہے، اب وہ پوچھنا چاہتے ہیں، کسی مسئلے کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں شرعی نہج کیا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے، بلکہ وہ تو ضروری ہے. وہ کیوں کہ اس سے سوالات نہیں کرنا چاہیے. پھر آگے بتلایا گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سارے اہل کتاب چاہتے لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تم کو واپس لوٹا لے کفر کی طرف تمہارے ایمان لانے کے بعد. بہت سارے یہودیوں کی یہ خواہش ہے، یہ ہر وقت اسی دشمنی میں لگے رہتے تھے. جو اس وقت تو یہودی تھے وہ دشمنی میں لگے رہتے تھے کس طریقے سے جو موجودہ مسلمان ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر فدا ہو کر اسلام کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں، وہ کمزور پڑ جائے، اور جو ایمان جو لا چکے ہیں وہ پھر جائیں، اپنے پچھلے دین کی طرف آ جائے. تو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت کی بات ہے. اور یہ اہل کتاب چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی نہیں کر پائے، اور ان کی یہی کوشش اس وقت بھی جاری تھی اور آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے. اور یہ جو آج موجودہ یہودی ہے وہ اپنے ہی آبا و اجداد کی روش پر چل رہے ہیں. کتنے بھی خیر خواہ بن جائیں مسلمانوں کے، مختلف قسم کی اسکیمیں بتلائیں، مختلف قسم کی چیزیں ظاہر کر کے ان کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کریں، خیر خواہ بتلائیں، تو کہیں قرآن بتلاتا ہے کہ تمہارے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے وہ حسد کرتے آئے ہیں مسلمانوں سے. کس طریقے سے وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوئے وہ ایمان سے پھر جائیں، ان کی یہ خواہش رہا کرتی تھی. تو آج کے جو موجودہ یہودی ہے وہ بھی آج یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کسی طریقے سے جانی ہو، یہ عزت کے اعتبار سے ہو، تعلیم کے اعتبار سے ہو، اور اسی طریقے سے مال کے اعتبار سے وہ ترقی کر پائیں. مختلف قسم کی پلاننگ لائیں گے، وہ منصوبہ بندی کریں گے اور بہت اچھا ٹائٹل دکھائیں گے مسلمانوں کو کہ تمہارے فائدے کی اسکیم ہے، اس کو قبول کر لو. ان کا جو فتنہ پھیلانا ہے وہ کبھی ایجوکیشن کے ذریعے سے ہوگا، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہوگا، یا یہ کہ معیشت کے ذریعے سے ہوگا، نوجوانوں کو لبرل قسم کے لٹریچر اور مضامین ان کے اندر پھیلانے کے ذریعے سے ہوگا، مختلف قسموں کے ذریعے سے ہوگا. اور یہ کہیں ہمارے کتاب ہے، ہم توریت کو مانتے ہیں، ہم تو موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم پر بھی آسمانی کتاب آئی ہے. اہل کتاب کس کو کہا جاتا ہے؟ جن کو آسمانی کتاب دی گئی ہے ان کو اہل کتاب کہا جاتا تھا. اس اعتبار سے کہا جائے تو یہودی جو ہے وہ توریت کے مدعی تھے، نصارہ جو تھے وہ انجیل کے ماننے کے مدعی تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم انجیل کو مانتے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک جماعت تھی صوابی، سواد کے ساتھ، وہ زبور کے ماننے کے مدعی تھے کہ ہم زبور کتاب کو مانتے ہیں. قرآن بتلاتا ہے کہ یہ صرف ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں. اگر یہ اللہ کی اور آسمانی کتاب پر صحیح طریقے سے عمل کر لیتے اور اس پر پڑھ لیتے تو آج قرآن کی حقانیت کو بھی تسلیم کرتے اور موجودہ نبی کو بھی نبی آخر الزمان تسلیم کر لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان پچھلی کتابوں کے اندر، ان آسمانی کتابوں کے اندر یہ نبی آخر الزمان کی نشانیاں موجود تھی اور وہ سب جانتے ہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، وہ سب جانتے ہیں، حق ان کو پر ظاہر ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں اچھا چاہتے ہیں. کیوں؟ حسدا من عند انفسهم، وہ حسد رکھتے ہیں اپنے دل سے مسلمانوں کے خلاف. جس طرح یہود، نصارہ اور صابی آسمانی کتاب کو ماننے کے دعوے دار تھے، اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے وہ دین ابراہیمی پر چلنے کے دعوے دار تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جب نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور توحید کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگے ہم تو ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ حالانکہ ان ظالموں نے وہ گھر جس کو حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے اور اسی کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس کی بیرونی دیواروں پر اور اندر کعبہ کے اندر 360 بت نصب کر دیے تھے، جس میں جو مورتی تھی حضرت ابراہیم کی بھی تھی، حضرت اسماعیل کی بھی تھی، حضرت عیسیٰ کی بھی تھی، حضرت مریم علیہ السلام کی بھی تھی، بت تھا۔ دیکھو اس وقت کے جو متولی تھے، ٹرسٹیان تھے کعبہ کے، تو وہ بڑے رمز شناس تھے، وہ جانتے تھے کہ یہاں یہودی بھی آباد ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں اور دیگر قومیں بھی آتی جاتی رہتی ہے، لہٰذا ہر قوم کی نسبت سے کعبۃ اللہ کے اندر ایک نہ ایک بت رکھا جائے، اور سال کے جو دن ہوتے ہیں 360، تو اس کے حساب سے بتوں کی تعداد رکھی گئی تاکہ کوئی دن سال کا ایسا نہیں گزرے جو کسی بت پر چڑھاوا نہ چڑھایا جائے، اور ہر ایک کا الگ الگ نام دے دیا اور ہر ایک کو الگ الگ کاموں کی طرف منسوخ کر دیا، اور 360 بتوں کو پوجا وہاں پر ہونے لگی کعبۃ اللہ کے اندر۔ حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے توحید پرست تھے اور موحد تھے، اور آپ کی توحید پرستی کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ جو دین انہوں نے پیش کیا تھا وہ خود توحید والا تھا، وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں؟ ان کی تو زندگی کے اندر شرک بھرا ہوا ہے، مختلف قسم کے لات، عزا، منات، حبل اور مختلف قسم کے بت انہوں نے رکھ لیے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ مشرکین مکہ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا مخالف بتلاتے تھے ان کو۔ حالانکہ حقیقت کیا تھی؟ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا۔ قرآن بتلاتا ہے کہ ابراہیم سے قرب رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ تم نہیں ہو، وہ لوگ ہیں کہ جو ان کا اتباع کرے، جو ان کی مانے، جو ان کا پیغام تھا، جو ان کی دعوت تھی، جو انہوں نے توحید کے بارے میں حق کا اقرار کروایا لوگوں سے اور شرک کا ابطال کرایا، وہ ان کی اصل دعوت تھی۔ جو اس کو مانے گا، ان کی پیروی کرے گا، وہ ابراہیمی کہلائے گا۔ خود قرآن بتا رہا ہے اچھا ابراہیمی کون ہے؟ یہ مشرکین مکہ ہے کہ کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ نبی علیہ السلام، یہ ابراہیمی ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ان پر ایمان لے کر آئے، یہ اصل ابراہیمی ہے۔ حالانکہ یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکیوں میں سے کوئی بھی حقیقتاً دیکھا جائے تو ابراہیمی نہیں تھا۔ کیوں؟ سب کا ایک طریقے سے دعویٰ تھا کہ ہم اپنی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن دشمنی چھپی ہوئی تھی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی تھی، ایک حسد تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان راہ راستے سے ہٹ جائے۔ دیکھو یہاں پر کثیر کا لفظ آیا، وَدَّ كَثِير، بہت زیادہ اہل کتاب میں سے چاہتے ہیں، اس کا مطلب کچھ کم ایسے بھی تھے جو ایمان کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ عبداللہ ابن السلام یہ پہلے یہودی تھے، اور اسی طریقے سے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اور اسی طریقے سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلے چراغ جلایا، اور پورے ذخیرہ احادیث کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کسی صحابی سے، حدثنی تمیم الداری، مجھ کو بیان کیا تمیم داری نے۔ کون سی وہ روایت ہے؟ وہ جو دجال سے ملاقات کا واقعہ ہے، تفصیل سے اس وقت آئے گا، نہیں تو دجال میں چلے جائیں گے۔ دجال سے ملاقات ہوئی تھی حضرت تمیم داری کی، وہ پورا واقعہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں کو دجال اور اس کے فتنے سے ڈرایا کرتے تھے، دیکھو اس کا فتنہ بہت خطرناک ہے، لیکن کچھ علامتیں ایسی ظاہر ہونا چاہیے جس کو مسلمان سمجھے ہاں دجال واقعی کوئی چیز ہے۔ پھر یہ تمیم داری کی جو کشتی پھٹک گئی تھی جزیرے کے اندر، پھر وہ
دجال سے ملاقات ہوئی، بات چیت کر کے پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا تھا اور مسجد میں صحابہ کرام کو جمع کیا اور ذاتی زمین پر ماری کر کہنے لگے حدثنا التمیم الداری، حدثنی التمیم الداری، مجھ کو تمیم داری یہ واقعہ بیان کیا، دیکھو دجال سے انہوں نے ملاقات۔ بہرحال یہ تمیم داری پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان بنے۔ اسی طریقے سے مشہور سخی حاتم الطائی، ان کے بیٹے تھے حضرت عدی بن حاتم، یہ بھی پہلے عیسائی تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو بہت تھوڑے ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وَدَّ كَثِيرٌ، لیکن بہت سارے ایسے تھے اہل کتاب کے اندر جو اسلام قبول نہیں کیا۔ حق جاننے کے بعد ان کی کوشش کیا ہوتی تھی، یہ جو موجودہ مسلمان ہیں وہ کس طریقے سے اسلام سے پھر جائے۔ بتلایا گیا کہ حسدا من عند انفسهم، یہ ان کے اپنے اندر حسد چھپا ہوا تھا، وہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں تھے، وہ بدخواہ تھے، حسد چھپا ہوا تھا۔ لفظ حسد استعمال ہوا ہے، اور حسد کے معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کی خوبی، ترقی اور اچھائی کو دیکھ کر دل میں اڑنا۔ اور سے سنو، حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے کچھ ظاہری اعمال بندوں پر فرض کیے ہیں اور کچھ ظاہری اعمال ایسے بتلائے ہیں کہ جن کا کرنا بہت سخت گناہ ہے ظاہری، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کچھ باطنی اعمال بھی بندوں پر مقرر فرمائے اور کچھ باطنی بڑے بڑے ایسے گناہ ہیں جس کا کرنا گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اس میں سے ایک حسد بھی ہے، چلنا جس کو کہتے ہیں، کسی کی خوبی، ترقی اور اچھائی کو دیکھ کر دل میں پھولنا اور خواہش یہ کرنا کہ یہ جو چیز اس کو ملی ہے نا اس سے چھین جائے اور میرے پاس آ جائے، مجھے مل جائے، اس سے ختم ہو جائے۔ جو شخص کسی سے حسد کرتا ہے، چلتا ہے، تو دیکھا جائے تو وہ صرف دشمنی نہیں برتتا ہے اس کے ساتھ، بلکہ وہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے کہ میں اس نیکی کا، میں اس نعمت کا حقدار تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ اس کو کیسے مل گیا؟ وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے ایسا شخص۔ تو حسد من عند انفسهم، اس کے اندر بتلایا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے اور یہ اہل کتاب ہے، یہ سب یہ مسلمانوں سے حسد رکھتے ہیں۔ دیکھو ابو جہل نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا تھا جبکہ اس کے سامنے بھی حق ظاہر ہو گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، یہ بھی ظاہر ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ساری نشانیاں اس پر واضح ہو چکی تھی، لیکن تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر دیگر صحابہ کرام بھی تھے اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ اس کو بتلا دیتے ہو صحیح تو میں آپ کو نبی مان دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، اگر مٹھی والی چیز ہی بتلا دیں، مٹھی والی چیز ہی بتلا دیں تو پھر کیا کلمہ پڑھ لو گے؟ اگر بتلا دے تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مٹھی کی چیز اگر بول پڑے تو جو کنکر تھی، ایک روایت میں آتا ہے سبحان اللہ انہوں نے کہا، اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، یہ پڑھنا شروع کر دیا ان کنکروں نے۔ ابو جہل نے وہ مٹی پھینک دی اور کہنے لگے یہ کنکر جو ہے یہ موجودہ نبی کی طرفدار نہیں، اب اس ضد کا تو کوئی علاج نہیں۔